راشد ولی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ راشد صاحب شکریہ آپ کے وقت کا۔ راشد صاحب، ہر جگہ بھارت کا مذاق اڑ رہا ہے، اعتراف کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے سامنے نہیں ٹک پایا بھارت، اور بی بی سی کی جانب سے بھی حیران یہ کہا گیا ہے کہ بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دے کر پاکستان نے سب کو حیران کر دیا ہے۔ کیا کومنٹ کریں گے؟ جی بالکل، یہ دیکھیے اس پورے تنازع کو نا ہم نے اس کے تناظر میں دیکھنا ہے کہ آپ کا اہداف کیا تھا۔ دونوں ممالک کو اس کے ڈائلیکٹیکل ریلیشن ہوتے ہیں ان کے اہداف میں، اور اس میں کون جیتا۔ پاکستان کا ہدف بڑا کلیئر تھا کہ ہم کنونشنل سپیس کو ڈینائی کرنا چاہتے تھے، جو جنگ کی ہے بھارت ہم پہ امپوز کرنا چاہتا تھا، اپنے ڈیٹرنس کو افیکٹو رکھنا چاہتے تھے، دفاع کرنا چاہتے تھے اپنا۔ اور بھارت کا جو وار ایم تھا وہ یہ تھا کہ سنتاس معاہدے سے اخراج، پاکستان کو ٹو فرنٹ وار پہ انوالو کرنا، ڈی اسٹیبلائز رکھنا، اس کو ایسی ہیومیلیٹنگ پوزیشن میں ایک چھوٹی سی اسکرمش میں انوالو کر کے لے آنا کہ وہ پوزیشن آف ویکنس سے عالمی قوتوں کے پاس جائے، اور ادھر جا کے جب میڈیشن ہو تو بھارت کو کوئی کنسیشن ایکسٹریکٹ کرنے کا موقع ملے۔ تیسرا یہ تھا کہ وہ کشمیریوں پہ ظلم روا رکھنا چاہتا تھا، اور اس کی آڑ میں وہ ایک نیا ریپریشن کا بھی۔ اب دیکھیے ان میں کامیابی کس کو ہوئی ہے۔ کلیئرلی پاکستان ایک وکٹر نکلا ہے، کیونکہ پاکستان نے پوزیشن آف ویکنس سے آپریٹ کرنے سے یا انکار کیا، اپنا مؤثر رسپانس دیا، اور اس کے نتیجے میں بھارت مجبور ہوا کہ وہ امریکہ کو ریکویسٹ کرے کہ اس میں میڈیشن کروائیں۔ اس کے بعد جو کنونشنل جنگ کا دائرہ کار جتنا بھی اس کو سپیس چاہیے تھی بھارت کی، وہ پاکستان نے مکمل طور پر ڈینائی کی ہے۔ گراؤنڈ فورسز موبلائز تھی انٹرنیشنل بارڈر پہ، میکنائزڈ کالم اور لائن آف کنٹرول پہ جو سٹینڈ آف ہوا، اس میں پاکستان نے آرٹلری، ایکسچینج آف فائر اور اپنے جو میونیشنز تھے ان کا بہترین استعمال کرتے ہوئے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز کو اڑایا، ان کی پوسٹوں کو تباہ کر دیا، اور انٹرنیشنل بارڈر پہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو جرت نہیں ہوئی کہ گراؤنڈ فورسز کے ذریعے انکرجن کرے، اور جو لوٹرنگ مینیشنز اس نے اپنی امبیرسمنٹ چھپانے کے لیے بھیجے تاکہ اس کو کوئی اپنی عوام کو دکھانے کے لیے فیس سیونگ مل جائے، وہ فیس سیونگ نہیں مل سکی، کیونکہ 77 سے زیادہ وہ ایروپ جو تھے ڈرون جس کو لوٹرنگ مینیشن کہا جاتا ہے، وہ پاکستان نے تباہ کر دی۔ تو دنیا کے سامنے اس کو مکمل امبیرسمنٹ، اپنی عوام کے سامنے مکمل امبیرسمنٹ، کنونشنل وار کی سپیس نہیں ملی۔ تو یہاں پہ پاکستان کے جتنے اہداف تھے جنگی وہ پورے ہوئے، اور بھارت کو کوئی ہدف اس وقت تک خاطر خواہ مل نہیں سکا، سوائے اس کے کہ وہ کشمیریوں پہ جو ظلم روا رکھنا چاہتا ہے وہ اس کا انٹرنل ابھی کشمیریوں اور وہ ان کے درمیان ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی ایز اے ڈسپیوٹ اس کو دیکھے گی۔ تو یہ یہاں پہ میں جنگ کے کیلکولس کو رکھتا ہوں۔ ٹیکنالوجیکلی پاکستان کی آرم فورسز ایک سپیریئر آرم فورسز جو ورک کرتی ہیں ایز اے بیٹل ہارڈنڈ، ویل آئلڈ وار مشین، جو کہ سسٹمز انٹیگریشن پہ بلیو کرتی ہے، اور کل سسٹمز ٹرین کر کے بہترین ٹریننگ، بہترین موٹیویشن، اس سے وہ لڑے ہیں۔ ویئر ایز بھارت جو تھا ڈی موٹیویٹڈ، اور اس کے درمیان فریکشن تھی جو جنگ کے دوران بھی آئی، بہت سے سیک ہوئے ان کے سینئر جو لیڈرشپ تھی، ایک ایئر ڈپٹی ایئر چیف، ایک نارمل کمانڈ کمانڈر، تو اس میں اور پولیٹیکل جو گینگ آف فور تھا، اس میں مودی تھا، راجناتھ تھا، امیت شاہ تھا، اور ان کا یہ جو جے شنکر جو ان کا وزیر خارجہ، ان کے اور جو آرم فورسز ہیں ان کے درمیان سپلٹ نظر آیا، کیونکہ یہ ایک ان امپلیمنٹیبل ہندوتوا ڈریون پولیٹیکل ایجنڈا نافذ کرنا چاہتے تھے سیاسی مفادات حاصل کرنے کے لیے، اور ایون ان کی آرم فورسز نے جب وہ دیکھا کہ ان کے جو جنگی اہداف ان کو دیے جا رہے ہیں وہ تو ان امپلیمنٹیبل ہے، کیونکہ پاکستان کا رسپانس بڑا جس طرح بنیان مرصوص ہمارے آپریشن کا نام تھا، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، انہیں کوئی چنک نہیں ملا ہمارے آرمر میں، نہ گراؤنڈ میں کوئی انکرشن کر سکے، نہ ہوا میں وہ کر سکے، بلکہ وہ جو مچ وانٹیڈ ان کا S-400 بیلسٹک میزائل ڈیفنس نظام تھا، اس کے ایک اسکواڈن سے بھی انہیں ادھمپور میں ہاتھ دھونا پڑا، رافیل طیارے گرا دیے گئے۔ تو ملیٹریلی پاکستان ایک ویکٹر کی صورت میں ابھرا ہے۔ میڈیا نے ہمارے کمپلیٹ اسینڈنسی حاصل کی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو یہ ہذیان کاری کر رہے تھے، دنیا بھی آج ان کے میڈیا پہ ہنس رہی ہے، اور ہمارے میڈیا نے بڑا میجرڈ، رسپانسبل، میچور رسپانس دیا، انکلوڈنگ سوشل میڈیا۔ پوری قوم یونائٹ ہوگی، اور ان کو جو یہ
میرا خیال ہے وہ ہوپ کر رہے تھے کہ کوئی اس میں ڈفرینسز ہوں گے اور پاکستان کو وہ ایکسپلائٹ کریں گے، وہ نہیں کر سکے. سو ٹوٹلی آئی تھنک اٹس اے کمپلیٹ پاکستان کی جو گرینڈ اسٹریٹجی ہے ایک مکملی نیشنل لیول پہ اس کی یہ فتح ہے.